گڑی دعوت برکات العالیہ سے وہ تشریف لائیں اور اپنے قیمتی موعظے حسنہ سے ہم سامعین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی مجمع سے آواز نہیں آئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لگانا بیدار ہیں، یہ لگا ہے سو ہے۔ سب سے پہلے میں درخواست یہ کروں گا کہ جو بیچ میں کھڑا ہے اس کو کھڑا کیا۔ یہ جتنے جوان ہیں سب ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی ٹیک لگانے کی عمر نہیں، لہذا آگے آ گیا۔ آپ اور ہم میں کوئی زیادہ عمر کا فرق نہیں ہے، 2-3 سال کا فرق ہوگا، لہذا آگے آ گیا۔ ہم بنا ٹیک کے بیٹھے ہیں، آپ بھی بنا ٹیک کے ہو جائیے، آگے آ جائیے۔ آپ تک اگر میری آواز پہنچ رہی ہے، جو حضرات ٹیک لگائے بیٹھے ہیں ان سے بھی درخواست ہے آگے آ گیا۔ ٹیک چھوڑ دیجیے کہ ہمارے بزرگ دیکھو ماشاءاللہ کیسے بیٹھے پورا پروگرام بنا ٹیک لگائے سن رہے ہیں، اور آپ نئی جوانی میں ٹیک کے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ آگے آئیے اور آگے، یہ بیچ میں جگہ خالی ہے اور آگے۔ کہ پیچھے میری آواز نہیں پہنچ رہی ہے یا پھر وہ ٹیک لگا ٹیک چھوڑنا نہیں چاہ رہے ہیں؟ جی جزاک اللہ، اللہ حیات سے خیر عطا فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم أنهارا الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وقال الله تبارك وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله صدق الله العظيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين شباب أهل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل قدر ہے مجمع اکرام اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہمارے معزز علماء اکرام، اور سب سے زیادہ قابل مبارکباد ہیں وہ حضرات جنہوں نے اس دہ روزہ پروگرام کو سجانے میں، بنانے میں اور اس کے منعقد ہونے میں بے پایاں ایڑی سے چوٹی تک کی محنت کی۔ آپ سب ان کے حضرات کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے پناہ میں ہاتھوں کو قبول فرمائے، اور جس مقصد کے لیے ان مجالسوں کا انعقاد کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے مقصد کو بھرپور کامیابی نصیب فرمائے۔ میرے عزیزوں بزرگوں بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جتنی بھی قومیں بنائی ہیں، ہر قوم کی تاریخ
اپنے آپ سے بدلتی ہے یا مٹتی ہے. اور قوم دو طرح کی ہوتی ہے. ایک قوم ہوتی ہے علاقائی سطح پر اور دوسری قوم ہوتی ہے عالمی سطح پر. فرمایا عالمی سطح پر جو قومیں ہوتی ہیں ان کی اپنی ایک تاریخ ہوتی ہے. وہ کسی تاریخ کے سہارے نہ جیتی ہے نہ چلتی ہے. عالمی سطح پر جو قومیں ہوتی ہیں ان کا اپنا ایک کیلنڈر ہوتا ہے. وہ کسی تاریخ یا کسی کیلنڈر کو اپنا نہ کیلنڈر بناتے ہیں نہ اپنی تاریخ بناتے ہیں. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اسلام اور اسلام کے ماننے والے کی خود ایک تاریخ ہے اور اپنا ایک کیلنڈر ہے جو ماہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے اور ماہ ذی الحجہ پہ ختم ہوتا ہے، جس کے 12 مہینے ہیں: محرم الحرام، صفر المظفر، ربیع الثانی، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الاخری، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ. ان 12 مہینوں میں سب سے افضل مہینہ اور اس سال کی ابتدا کا مہینہ اور اس سال کی انتہا کا مہینہ، سب کی ایک الگ الگ تاریخ آپ 10 دن سے سنتے چلے آ رہے ہیں. آپ نے ہر تاریخ سنی، آپ نے نہ جانے کتنے واقعات سنے، آپ نے نہ جانے عبادات کے، فضائل کے اور قربانیوں کے واقعات بھی پڑھا. بڑے بڑے علماء اکرام، بڑے بڑے فقہاء اکرام، بڑے بڑے فصیح زبان والے آپ کے سامنے بڑے بڑے واقعات، بڑی بڑی باتیں آپ کے سامنے سنائی. جو جس لیول کے، جتنی بڑی قربانی والے، جتنی بڑے علم والے اور جتنی زیادہ فصاحت و بلاغت کے مالک تھے، اپنے اپنے انداز میں سب نے آپ کے سامنے اپنے علم کا سمندر کھول کے رکھے اور اس تاریخ کو بیان کر کے رکھ دیا جس کی بنیاد پر یہ ان مجالسوں کا انعقاد کیا ہے. تو اب سننے سنانے کا وقت ہو گیا ختم. اب تو یہ وقت ہے عزائم کرنے کا اور کچھ کرنے کا. آج ان مجالسوں کی یہ آخری کڑی ہے اور آخری کڑی میں میں آپ سب کی طرف سے یہ حسن ظن رکھتا ہوں اور یہ امید رکھتا ہوں کہ الحمدللہ آپ نے ان 10 دن کے اندر جتنے بھی بیانات سنے، جتنے بھی واقعات سنے، جتنے بھی اسباب سنے، جتنے بھی آپ کے سامنے فضائل بیان کیے گئے، جتنے آپ کے سامنے واقعات بیان کیے گئے، جتنے آپ کے سامنے تاریخ کی روشنی کے اندر، قرآن کی روشنی کے اندر، حدیث کی روشنی کے اندر، کربلا کی تاریخ سے لے کر شہداء اسلام کی تاریخ تک اور امت مسلمہ کی تاریخ سے لے کر پورے اسلام کی تاریخ کو جو بیان کیا گیا ہے، مجھے امید ہے اور میں یہ حسن ظن رکھتا ہوں کہ سب نے ان 10 دنوں میں یہ کچھ نہ کچھ عزائم کیے ہوں گے کہ اپنی ہمت کے تحت، اپنی وسعت کے تحت انشاءاللہ اس پر عمل کرنا. اور اگر خدا نخواستہ نہ کیا ہو تو آج کر لے. میں جتنی دیر آپ کے سامنے ہم کلام ہوں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ زبان سے کیا نکلوائے، لیکن سب سے پہلے میں 2 چیزیں آپ کے سامنے واضح کروں گا اور 2 چیزوں کا عزم کروں گا. کریں گے انشاءاللہ؟ کریں گے انشاءاللہ. کوئی بھی تاریخ، کسی قوم کی کوئی بھی تاریخ اپنے آپ نہ مٹتی ہے نہ بدلتی ہے.
اسلام کی تاریخ، اسلام کی تہذیب ہم سب کی جو زبانوں سے جھلکتی ہے وہ جھلکنا چاہیے. وہ نہ آج سے پہلے بدلی ہے، نہ آج بدلی ہے، نہ کل بدلی ہے. لیکن ہم اور آپ آج اسلامی مہینے کو، اسلامی سال کو، اسلامی سن کو، اسلامی تاریخ کو، اسلامی ایام کو بھول گئے. ہمارے اخراجات کا حساب و کتاب، ہماری ملازمت کا حساب و کتاب، ہماری دکان کا حساب و کتاب سب عیسوی تاریخ سے. چاند کی تاریخ نہ ملازم کو پتہ ہے، نہ آقا کو پتہ ہے، نہ بیوی کو پتہ ہے، نہ شوہر کو پتہ ہے. تو جب نہ بڑوں کو معلوم ہے تو بچوں کو کیسے معلوم ہوگا؟ مردوں کو نہیں معلوم تو عورتوں کو کیسے معلوم ہوگا؟ پتہ ہی چلا کہ سب کے ذہن سے، سب کے دلوں سے اسلامی سال کی اہمیت مٹ گئی. وہ تو اللہ کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے اسلامی تاریخ کے اندر محرم الحرام یوم شہادت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو جوڑ رکھا ہے. پیارے آقا علیہ السلام کی آمد کو اس سال سے جوڑ رکھا ہے. رمضان المبارک جیسے مہینے کو جوڑ رکھا ہے. عید الاضحیٰ اور عید الفطر جیسے مہینے کو جوڑ رکھا ہے. ورنہ ہم تو ہمارے ذہن سے ختم تھا. اگر ان چیزوں کو نکال لیا جائے تو اسلامی سال کا تصور ہمارے ذہنوں سے نکل جائے. اسلامی سال کس چلیا کا نام ہے. تو آج ایک عزم یہ کر رہے ہیں کہ اسلامی سال کی بقا کے لیے اور چاند کی تاریخ یاد کرنے کے لیے سب سے چھوٹا کام، کوئی بہت بڑا کام، بڑے بڑے وعدے، بڑے بڑے عزائم، بڑے بڑے علماء کرام آپ سے کرا چکے ہیں. تو چھوٹا سا آدمی ہوں، آپ کے سامنے چھوٹی سی بات کروں گا، چھوٹے سے عزائم کروں گا. میں کوئی بہت بڑے عزائم آپ سے نہیں کروں گا، بڑے بڑے عزائم بڑے بڑے علماء کرام آپ سے کرا چکے ہیں. ایک چھوٹا سا آدمی ہوں، چھوٹے سے مدرسے کا طالب علم ہوں، چھوٹی چھوٹی باتیں بتاؤں گا، چھوٹے سے عزائم کرا کر اس پر عمل کرانے کی کوشش کروں گا. تو سب سے پہلا عزم یہ کریے کہ اس مجمع کے اندر جتنے بھی حضرات قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں، چاند کی پہلی تاریخ سے یہ عزم کریں کہ انشاءاللہ ایک پارہ روزانہ تلاوت کریں. ایک پارہ قرآن پاک کا روزانہ تلاوت کریں. تو آج پتہ لگا کہ ہم نے 10واں پارہ پڑھا تو پتہ لگا چاند کی کتنی تاریخ ہے بھائی؟ بولیے. 10واں پارہ پڑھا چاند کی تاریخ کے حساب سے تو کون سی تاریخ ہوگی چاند کی؟ بولتے نہیں بھائی. کون سی تاریخ ہوگی؟ 10ویں تاریخ. پتہ لگا 11واں پارہ پڑھا تو پھر 11 تاریخ. مہینے کی ایک تاریخ سے قرآن پاک کی تلاوت کو شروع کرنا ہے اور 30 تاریخ کو جا کر کے قرآن پاک مکمل کرنا ہے. ایک پارے کے حساب سے ایک ایک تاریخ آپ کی چلتی رہے گی. چاند کی تاریخ ہمیشہ آپ کو یاد رہے گی. یہ چاند کی تاریخ کو اسلامی سن کی حفاظت کا سب سے آسان نسخہ کریں گے. کریں گے بتائیے بھائی، کریں گے؟ کون کون کرے گا؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیے. سب کریں گے. اللہ آسان کرتا ہے. دوسری اور سب سے چھوٹی، ہم سب جتنا یہ مجمع بیٹھا ہوا ہے، اسٹیج پر ہمارے علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب کی زندگی سے ایک چیز جڑی ہوئی ہے. وہ کیا ہے کہ ہم سب کے گھروں میں، ہم سب کی دکانوں میں، ہم سب کی ملازمت میں کچھ نہ کچھ ہمارے ماتحتی سے لوگ جڑے ہوئے ہیں، جن کا ہم مہینے میں تنخواہ کا حساب کرتے ہیں. ہمارے گھر میں کام کرنے والی بوا ہوں یا ہمارے کھیتوں پہ کام کرنے والے ملازم ہوں، ہماری فیکٹری کے اندر کام کرنے والے ملازم ہوں، ہمارے مدرسے کے اندر پڑھانے والے اساتذہ
اساتذہ اکرام ہوں، ہماری مسجد کے اندر امامت کرنے والے امام صاحب ہوں، ہم یہ عزم کریں کہ انشاءاللہ مہینے کی 30 تاریخ کی چاند کی تاریخ سے ان کا حساب یہ عزم کریں گے۔ بہت آسان ہے، ہمارا بیٹا باہر پڑھائی کرنے جاتا ہے، باہر رہ کر کے پڑھائی کر رہا ہے، اس کی اخراجات کے لیے ہم کو رقم لگانا ہے، چاند کی تاریخ کے حساب سے ہم اس کے اخراجات کے لیے پیسے بھیجیں گے تو ہم کو چاند کی تاریخ کی ہمیشہ یاد دہانی رہے گی، کون سا مہینہ چل رہا ہے، کون سا سن چل رہا ہے، کون سی تاریخ چل رہی ہے۔ یہ اسلامی تاریخ کی حفاظت کا سب سے چھوٹا نسخہ ہے، اگر ہم انشاءاللہ اس پر عمل کرنے والے بن گئے، اللہ کی قسم کوئی اسلامی تاریخ کو بھول نہیں سکتا۔ اور ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں، علماء کرام نے لکھا ہے کہ محلے کے اندر اگر کسی کو چاند کی تاریخ کی خبر نہیں ہے تو پورا محلہ گنہگار ہے۔ اس طرح نماز جنازہ بتایا فرض کفایہ ہے، اگر پورا محلے میں سے کوئی نہیں پڑھے گا تو سب گنہگار ہوں گے، چند لوگ مل کر کے پڑھ لیں گے، سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے چاند کی تاریخ کا خیال رکھنا اور چاند کی تاریخ اور سن کا اور ایام کا ان کا خیال رکھنا پورے محلے کی ذمہ داری ہے۔ اگر پورے محلے میں سے کسی نے اس تاریخ کو بھلا دیا اور سب کے ساتھ اس کو یاد کرنے والے نہ بنے اور کسی نے نہیں یاد رکھا، فرمایا پورا محلہ گنہگار ہے۔ تو اس چیز کا خیال کریں گے، شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اپنی بیوی کو خرچے کے لیے پیسے دیتے ہیں، چاند کی تاریخ کے حساب سے دیں، اپنے گھر کا مہینے کا راشن لا کر کے ڈالتے ہیں، چاند کی تاریخ کے حساب سے لا کر کے ڈالیں کہ آج چاند کی ایک تاریخ ہے، چاند نظر آ گیا ہے، اس لیے آج ہم پورے مہینے کا راشن لے کر کے آئیں گے، لہٰذا اگلے مہینے کا راشن کب آئے گا؟ جب سفر و مظفر کا مہینے کا چاند نظر آئے گا، ربیع الاول کا چاند نظر آئے گا۔ نہیں، جنوری سے کوئی مطلب نہیں ہے ہم کو، ویسے تو سورج بھی اللہ کا ہے، چاند بھی اللہ کا ہے، جنوری بھی ہماری ہے، محرم بھی ہمارا ہے، لیکن ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم حسنین کے ماننے والے ہیں، رسول اللہ کے ماننے والے ہیں۔ عیسوی تاریخ کا وجود بعد سے شروع ہوا۔ ہم سب کے ذہن میں ایک یہ بات بیٹھی، اسلامی سال کی ابتدا حسین سے نہیں ہے، نہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، بلکہ اسلامی سال کی ابتدا تو عزل انسانیت سے ہے۔ علماء کرام بیٹھے ہیں، معلوم کر لیجیے، قرآن اس چیز کا مشاہدہ کرتا ہے، شہادت دیتا ہے قرآن اس چیز کی۔ حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کو غلطی ایک کروائی گئی اس دنیا کے لیے، اس دنیا کے وجود کے لیے، ہمارے اور آپ کے وجود کے لیے۔ حبا آدم علی نبینا علیہ السلام سے وہ غلطی کروائی گئی، اور اس غلطی کروانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھیجا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک عرصہ دیا، اس لیے توبہ کے لیے، اللہ کو منانے کے لیے، اللہ سے معافی مانگنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اور ایک عرصے کے بعد جب اللہ نے توبہ قبول فرمائی، کون سا مہینہ تھا؟ ماہ محرم کا مہینہ، اور ماہ محرم کی وہ 10ویں تاریخ جو ایک پرسوں آنے والی ہے۔ ہم محرم کو صرف حسین تک محدود کر کے رکھ دیا ہے، حسین رضی اللہ عنہ کے تذکرے تک محدود کر کے رکھ دیا، حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت تک محدود کر کے رکھ دیا۔ کیوں ایسا ہوا؟ یہ باطل کا شکنجہ ہے، یہ باطل کی کھیل ہے باطل کے، کہ تاکہ امت اسلامی تاریخ سے محروم رہے اور صرف آل رسول کی محبت اور آل رسول کی قربانیوں کو بنا سگا کر کے ان کا مذاق بنایا جائے۔ آج پورے عالم کے اندر دیکھا جا رہا ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو مذاق بنا کر کے رکھ دیا، بے پناہ مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اسلامی تاریخ کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ کیلنڈر کی ابتدا
ابتدا اگر آپ کہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے ہوئی. ہاں ہجری سال سے ابتدا ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو وسیلہ بنا کر کے کیلنڈر کی ابتدا کی گئی ہے جو عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. لیکن اسلامی تاریخ کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ ابا آدم علی نبینا علیہ السلام کے زمانے سے ہوئی. اس کے بعد فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے مچھلی کے پیٹ کے اندر دھکیل دیا. ایک زمانے تک مچھلی کے پیٹ کے اندر رہتے رہے اور حفاظت ہوتی رہی. اس کے بعد جب مچھلی کے پیٹ سے نکالا تو وہ ماہ محرم کا مہینہ تھا اور ماہ محرم کی 10ویں تاریخ تھی. ہاں ہم بھول گئے. ہمیں تو یوم حسنین کی شہادت یاد ہے, وہ شربت کا لنگر یاد ہے. اسلامی تاریخ کے ایام کہاں سے آئے وہ تو بھولے بیٹھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے فرعون اور بنی اسرائیل کی ظلم و ستم کی اللہ نے نجات دی اور پوری قوم کو اللہ نے پانی کے اندر غرق کر دیا. وہ ماہ محرم کا مہینہ تھا, ماہ محرم کی 10ویں تاریخ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا. 40 دن تک آگ کے اندر گلزار بنی آگ حفاظت کرتی رہی اور 40 دن کے بعد جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آگ سے باہر نکلتے ہیں تو ماہ محرم کا مہینہ ماہ محرم کی 10ویں تاریخ آتی ہے. یہ تاریخیں کون یاد رکھے گا؟ اس کا تذکرہ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ان ساری چیزوں کے تذکروں سے ہمیں شربت تھوڑی نہ ملے گا, ہمیں لنگر تھوڑی نہ ملے گا. حسین کی شہادت سے ہمیں شربت بھی ملے گا, ہمیں لنگر بھی ملے گا, ہمیں بریانی بھی ملے گی, ہمیں حلیم بھی ملے گا, سارے پکوان ملیں گے اور سب گھومتے نظر آئیں گے. میرے عزیزوں بزرگوں بھائیوں, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ماہ محرم کا چاند نظر آنے کے بعد ہمارے چہروں کی بھی مسکراہٹ چلی جانی چاہیے تھی. لیکن آج آپ تصور کیجئے اس بات کو کہ آج سارے عالم کے اندر آپ گھوم کر کے نظر ماریے, بازاروں کے اندر آپ نکل جائیے, بازاروں کے اندر رونقیں دیکھیے اور رات کی تاریکی دیکھیے. ایک ایک انسان گھر کی مستورات کو دیکھیے, گھر کے جوانوں کو دیکھیے, گھر کے بزرگوں کو دیکھیے, گھر کے بچوں کو دیکھیے, سب خوشیاں مناتے اور اس خرافات اور اس رومان کے اندر ملوث ہو کر حسین کی شہادت کا مذاق اڑاتے آپ کو نظر آئیں گے. کسی ایک کو آپ پکڑ کر کے لا کے دکھا دیں اور اس کا چہرہ دیکھ کر کے یہ بتا دیں کہ اس کے چہرے پر, اس کے دل پر, اس کے دماغ پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا غم کہ اثر اتنا ہے کہ یہ نہ کچھ کھاتا ہے, نہ پیتا ہے, نہ بات کرتا ہے, نہ مسکراتا ہے, نہ ہنستا ہے. کوئی ایک چہرہ لا کر کے آپ دکھا دیں. ہاں میرے بھائیوں بزرگوں عزیزوں, ہم نے حسین کی شہادت کو مذاق بنا دیا. 3 دن کے کربلا کے اندر پیاسے ہیں. کتنے دن کے بولو بھائی, کتنے دن کے؟ 3 دن کے. گود کا بچہ بہن زینب اس چھوٹے بچے کو لے کر کے جاتی ہے, بھائی اس بچے کو لے کر کے جاؤ, یہ بچہ تو معصوم ہے, یہ بچہ تو معصوم ہے, وہ بھلے ہی دشمن ہے تو کیا ہوا, اس بچے کو دیکھ کر کے انہیں ترس آ جائے گا, اس بچے کے لیے وہ پانی دے دیں گے. بھیا ایک بار جائیے اس بچے کو لے کر کے, شاید اس بچے کو دیکھ کر کے, اس بچے کی تڑپتی ہوئی زبان کو دیکھ کر کے وہ پانی دے دیں اور اس کی زبان کے اوپر پانی کے چند قطرے پڑ جائیں اور اس کی زندگی بخش دی جائے. حسین رضی اللہ عنہ اس بچے کو لے کر کے جاتے ہیں اور لے کر کے جانے کے بعد سامنے یزیدیوں کے کھڑے ہوتے ہیں. اے یزیدیوں دیکھو, جو جوان چل کر کے آ سکتا تھا تمہارے پاس, وہ اپنے پاؤں پر چل کر کے آیا علی اکبر, اور اس نے اپنی جان کا شہادت پیش کیا اور اپنی بہادری کا نذرانہ پیش کر کے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کر کے تمہارے سامنے کھڑے ہو کر کے اس نے شہادت کا جام نوش فرمایا. جو چل کر کے آیا اس نے چل کر کے شہادت کا جام نوش کیا, یہ چل کر کے نہیں آ سکتا تھا, لہٰذا اس کو میں لے کر کے آیا ہوں. فرمایا اس کو بھی پانی نصیب نہیں ہوتا ہے, یزیدیوں کا تیر نصیب ہوتا ہے جو علی اصغر کو کلیجے کو چھلنی کرتا ہوا نکل جاتا ہے. اس تیر کے لگنے سے ایک خون کا پھوارا نکلتا ہے, اس پھوارے کو ہے جو
پڑھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، آپ دیکھ رہے ہیں نا، اگر تو راضی ہے تو میں راضی ہوں۔ کیا فرمایا؟ اے اللہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، آپ دیکھ رہے ہیں نا، اگر آپ راضی ہیں میں راضی ہوں۔ ہاں میرے بھائی، میں اس شہادت کا غم، اس شہادت کی تکالیف اور اس شہادت کی مصیبتوں کو ہم نے کس طرح منایا؟ شربت پلا کر، ہمارا کلیجہ چھلنی نہ ہوا، ہمارا کلیجہ چھلنی نہ ہوا، ہمیں شرم نہیں آئی۔ یہ کون سی دیوانگی ہے؟ یہ کیسی محبت ہے؟ میرے عزیزوں بزرگوں بھائیوں، کربلا کا پیغام دو لفظوں میں آج آپ کو بتا کر کے جاتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا کربلا کا پیغام۔ اور آج سب یہ بات آپ عزم کر لینا، اور پردے میں بیٹھی ہوئی میری بہنیں جو سن رہی ہیں مجھے، وہ اس بات کا عزم کر کے یہاں سے اٹھے۔ کربلا کا پیغام صرف دو لفظوں کو تھا، ایک تھی سجدے کی حفاظت، دوسری تھی پردے کی حفاظت، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ پوری کربلا کی تاریخ کا پیغام سجدے کی حفاظت، پردے کی حفاظت، اور اس سجدے کی اور پردے کی حفاظت کے لیے فرمایا ایمان کی حفاظت سب سے زیادہ حید حسین رضی اللہ عنہ تیروں سے زخم چھلے ہوا ہے، پھر بھی سجدے کی حالت میں ہے۔ ایک بات ذہن میں آئی، بتاتا چلتا، جس دن آپ کی شہادت ہوئی آپ روزے سے تھے، یہ دلیل ہے اس بات کی، قرآن شاہد ہے، مدلل بات بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ حید حسین رضی اللہ عنہ روزے سے تھے، جمعرات کا دن ہے۔ اب تمام صحابہ اکرام سے کہہ رہے ہیں کہ آج جلدی رات میں سو جائیں گے اور صبح تہجد میں اٹھ کر کے اللہ کو منائیں گے۔ کیا فرما رہے ہیں کہ رات میں جلدی سویں گے اور صبح تہجد میں اٹھ کر کے اللہ کو منائیں گے۔ کیا حسین سے اللہ ناراض تھا؟ کیا حسین کے ساتھیوں سے اللہ ناراض تھا؟ نہ حسین سے ناراض تھا، نہ حسین کے ساتھیوں سے ناراض تھا۔ اس کے بعد بھی حسین کہہ رہے ہیں کہ ساتھیوں آج جلدی سو جاؤ، صبح اٹھ کر کے آج اللہ کو منائیں۔ اور کیا کہا کہ پتہ نہیں کل کی رات نصیب ہو نہ ہو۔ یہ سب جانتے تھے کہ موت اس طرح سر پر منڈرا رہی ہے کہ کل کی رات نصیب ہونا ناممکن ہے، یہ سب جانتے تھے۔ اس لیے حسین نے کہا کہ آج رات جلدی سو جائیں گے اور صبح اٹھ کر کے اللہ کو اپنے منائیں گے۔ اور اس فکر عالم میں اور ایسے منظر میں اتنی مزے کی نیند آتی ہے کہ خواب آیا اور خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صبح تہجد کو اٹھے، مسکرا رہے ہیں۔ بہن زینب کہی بھیا کیا بات ہے، بڑے مسکرا رہے ہیں؟ کہ بہن ابھی نانا جان تشریف لائے تھے اور مجھ سے یہ کہہ کر کے گئے بیٹا سحری کر لی، افطار میرے ساتھ کر لینا۔ کیا کہتے گئے؟ بیٹا سحری کر لی ہے، افطار میرے دسترخوان پر کرنا ہے۔ یہ کیا پیغام ہے؟ حسین نے شہادت کی خبر سنا کر کے جا رہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور کتنا پیار کرنے والے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف حسین کو بٹھا دے، ایک طرف آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ آپ کی گود میں بیٹھے، آپ دونوں کو سینے سے چمٹائے ہوئے۔ جبریل امین تشریف لے آئے، جبریل امین تشریف لے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ ان دونوں لال کو اپنے ایک ساتھ نہیں رکھ سکتے۔ کیا فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان دونوں اپنے لال کو ایک ساتھ جمع نہیں رکھ سکتے، آپ کو ان دونوں میں سے ایک کو اختیار کرنا پڑے گا، ایک کو چننا
پڑے گا، ایک کو رب کائنات اپنے پاس بلانا چاہتا ہے۔ اے میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، کیا بیتی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے حسین کی طرف دیکھا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، پھر آپ نے ابراہیم کی طرف دیکھا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، آپ نے کہا جبریل یہ دونوں میرے لختے جگر ہیں، یہ دونوں میرے جگر گوشہ ہیں، میں دونوں میں سے کسی کو نہیں دے سکتا، لیکن پھر بھی اگر تم لے جانا چاہتے ہو ابراہیم، جبریل تم ابراہیم کو لے جاؤ، ابراہیم کو لے جاؤ، کیوں اگر تم ابراہیم کو لے جاؤ گے تو صرف مجھے تکلیف ہوگی، میں اس تکلیف کو برداشت کر لوں گا، اگر حسین کو تم لے گئے تو جبریل اللہ کی قسم میرے ساتھ ساتھ میری بیٹی فاطمہ کو بھی تکلیف ہوگی اور فاطمہ کی تکلیف کو میں برداشت نہیں کر سکتا، لہٰذا تم ابراہیم کو لے جاؤ۔ کتنی محبت کرنے والے تھے ہم نے اس حسین کی شہادت کا کیسا مذاق بنایا ہے، ہمیں خیال تک نہیں آیا کہ جس حسین نے اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنی سجدے کی حفاظت کے لیے، اور حسین کی گھر کی عورتوں نے، صحرا بانو جو آپ کی بیوی ہیں، آپ کی زوجہ ہیں، انہوں نے شوہر کے ٹکڑے دیکھنے کے بعد، شوہر کی گردن کٹی ہوئی دیکھنے کے بعد، وہ بہن زینب رضی اللہ عنہا بھائی کے ٹکڑے دیکھنے کے بعد، بہن کی بھائی کی گردن الگ کٹی ہوئی دیکھنے کے بعد بھی جو اپنے آپ کو قابو میں رکھے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو پردے سے باہر نہیں نکالا ہے، وہ کیسے کربلا کے میدان میں پردے کی حفاظت کر رہی ہیں، اور اس بات کا سبق آنے والی قیامت تک کی انسانیت کے لیے پہنچایا ہے کہ تمہارے اوپر بہت مشکلات آئیں گے، تمہارے اوپر بڑی تکالیف آئیں گی، تم کو بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن تمہاری ساری تکالیف، تمہاری ساری پریشانیاں، تمہاری ساری مصیبتیں کربلا کے میدان سے بڑی نہیں ہو سکتی، کربلا کے میدان سے بڑی نہیں ہو سکتی ہیں۔ حسین نے تیر کھانے کے بعد، حسین نے سر کٹانے کے بعد، حسین نے اپنے آپ کو پٹ جانے کے بعد، لٹا دینے کے بعد اس بات کی شہادت دی ہے اور اس بات کا سبق دیا ہے کہ تم پر ہزاروں مصیبتیں آئیں گی، تم پر کروڑوں لاکھوں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں گے، بے شک تم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں گے، لیکن یاد رکھنا کربلا کے میدان سے بڑی تکالیف تمہاری نہیں ہو سکتی ہیں۔ جب کربلا کے میدان سے بڑی تمہاری تکالیف نہیں ہو سکتی ہیں، کربلا کے میدان کی ساری تکالیف کو برداشت کرنے کے باوجود حسین نے سجدے کی حفاظت کی ہے، تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں سجدے کو برباد کرنے والے؟ ہماری نمازیں کیسے فوت ہو جاتی ہیں، ہمارے پردے کیسے ہمارے چہروں سے گر جاتے ہیں، ہمیں اور آپ کو کیسے ضرورت ہو جاتی ہے جو ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری بیویاں، ہماری مائیں بے پردہ گھر سے باہر نکل جائیں۔ ہاں میرے بھائیوں، کربلا ایمان کی حفاظت کا پیغام ہے، کربلا سجدے کی حفاظت کا پیغام ہے، کربلا پردے کی حفاظت کا پیغام ہے۔ ہاں ہم نے تو صرف شہادت کو گنا ہے، صرف حسین کی شہادت کو ہم نے تذکرہ کرنا سمجھایا، اور بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اور 8 لاڈلے شہید ہوئے، کبھی ان کا تذکرہ سنا؟ حسین سے پہلے اور بھی 8 لوگوں کی گردنیں کٹی، حسین سے پہلے اور بھی 8 لوگوں کے چھینٹے اڑے، حسین سے پہلے اور بھی 8 بیٹوں کے قتل ہوئے، ان کی بھی بوٹیاں کی گئی، ان کی بھی گردنوں کو نیزوں پر لگا کر کے گھمایا گیا، صرف اور صرف ہم نے حسین کی شہادت کا تذکرہ کرنا مناسب۔ بے شک حسین ہمارے عزیز ہیں، ہمارے دل میں ہیں، ہماری سانسوں میں ہیں، ہمارے دماغ میں ہیں، سب کہیں ہیں، لیکن صرف ایک شہادت کا تذکرہ کرنا اور تمام آل رسول کی شہادتوں کو پیچھے پشت ڈال دینا، یہ اللہ کے رسول کے اہل بیت سے محبت کے ساتھ انصاف نہیں ہے۔ ہمیں سب کا تذکرہ کرنا پڑے گا، اور جو 17 افراد شہید ہوئے ان کا بھی تذکرہ کرنا پڑے گا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں،
میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کربلا کا ایک پیغام ہے ایمان کی حفاظت، اور ایمان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ حرام کو نگاہ کو حرام سے بچانا اور اپنے پیٹ کو حرام لقمے سے بچانا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایمان کی حفاظت کے لیے حرام لقمے سے پیٹ کو بچانا اور حرام چیزوں سے نگاہ کو بچانا، ایمان کی حفاظت۔ ایک واقعہ سنا کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ہے تو عمیر ابن حبیب رضی اللہ عنہ، بڑے خوبصورت نوجوان صحابی ہیں، اپنے دو دوستوں کے ساتھ ایک دن پکنک پہ نکلے اور گھومتے 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 اتنی آگے نکل گئے کہ ایک عیسائی ملک کے اندر داخل ہوئے، اور جیسے ہی عیسائی ملک کے اندر داخل ہوئے عیسائی فوجیوں نے ان کو گرفتار کر لیا، جیسے آج کل ہوتا ہے کوئی دوسری ملک کا انسان ہمارے سرحد میں داخل ہو جائے یا ہمارے ملک کا انسان دوسری سرحد میں داخل ہو جائے، اس کو گرفتار کر لیتے ہیں فوجی۔ ایسے عیسائیوں نے ان کو گرفتار کیا اور گرفتار کرنے کے بعد ان کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا، اور بادشاہ کے سامنے پیش کیا تو بادشاہ نے پوچھا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تو انہوں نے سچ سچ بیان کیا کہ ہم مسلمان ہیں، مدینے سے آئے ہیں اور ہم لوگ گھومنے نکلے تھے، اور گھومتے گھومتے ہمیں یہ خیال نہیں ہوا کہ ہم کہاں آ گئے اور آپ کے ملک کے اندر داخل۔ فوجیوں نے کہا کہ نہیں صاحب، یہ جاسوس ہیں اور ہماری جاسوسی کرنے آئے تھے، ہمارا رقبہ لگانے آئے تھے، وغیرہ وغیرہ تمام چیزیں بتائیں جیسے کہ آج کل ہوتا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، دیکھو ہم تم کو چھوڑ دیں، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں اسلام کو چھوڑنا پڑے گا اور عیسائیت اختیار کرنا پڑے گا، اور عیسائیت اختیار کرتے ہی ہم تمہیں بہت سارا مال دیں گے، بہت سارے عزت دولت جو تم چاہو گے وہ سب تم کو میسر کیا جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ عیسائیت تم کو اختیار کرنی پڑے گی۔ عمیر بن حبیب رضی اللہ عنہ بولے، وہ دیوانے، تو ساری دنیا کی دولت بھی اگر تم مجھے لا کر کے دے دے تو ایمان کا سودا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ جان تو دے سکتے ہیں، ایمان نہیں دے سکتے۔ بادشاہ نے کہا جانتے ہو بہت خطرناک سزا دی جائے گی، کیا منظور ہے؟ زیادہ سے زیادہ آخر حد کیا ہوگی؟ موت ہوگی، منظور ہے مر جائیں گے لیکن ایمان کا سودا نہیں کریں گے، ایمان کا سودا ہرگز نہیں کریں گے۔ کہا موت نہیں، دردناک موت دی جائے گی کہ سننے والے کی بھی روح کانپ اٹھے، ایسی موت دی جائے گی۔ کا منظور ہے؟ کہا آگ جلا، اور آگ جلا کر کے اس پر تیل گرم کیا جائے، تیل رکھی گئی، تیل گرم کیا اور تیل جب ابال مارا باہر نکلنے کو تیار، ایسا تیل۔ پھر آخر مرتبہ پوچھا دیکھو تیل تیار ہے، ابھی بھی وقت ہے، عیسائیت اختیار کر لو، تم کو دولت، عزت، حسین و جمیل لڑکی سب کچھ ملے گا، عیسائیت اختیار کر لو، جان بھی بخش دی جائے گی، تم کو مدینے واپس بھیج دیں گے۔ کہنا جان تو سودا نہیں، جان تو دے سکتے ہیں، ایمان نہیں دے سکتے۔ ایک ساتھی کو پکڑا اور اٹھا کر کے فوراً تیل میں ڈال دیا، منٹوں کے اندر جل بھج کر خاک۔ اب دوسرے ساتھی کو بلایا، دیکھا تم نے انجام، ابھی بھی وقت ہے، باز آ جاؤ، عیسائیت اختیار کر لو ورنہ انجام دیکھ تمہارے سامنے۔ کہنا ایمان کا سودا نہیں ہو سکتا، میں اپنے ساتھی کے پاس جانے کو تیار نہیں، لہذا دوسرے کو بھی اٹھایا اور کہا کہ
کے اندر ڈال دیا، منٹوں میں وہ بھی جل کر خاک ہو گیا۔ یہ منظر عمیر ابن حبیب رضی اللہ عنہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے اور دیکھنے کے بعد رونے لگے۔ تو بادشاہ نے دیکھا کہ عمیر اس انجام کو دیکھ کر متاثر ہو گئے اور ان کے دل من لگتا ہے خوف پیدا ہو گیا ہے، اب یہ باز آیا۔ تو وزیر آیا اور وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، میں نے عمیر کی پیشانی کو بڑی چمکتی ہوئی دیکھا ہے اور اس کی پیشانی جو چمکتی ہوئی نظر آئی ہے تو بڑی سمجھدار اور بڑی عقل مندانہ اور بڑی علمانہ اس کی پیشانی ہے، اور آپ کی تو کوئی اولاد بھی نہیں ہے، لہذا آپ کے بعد سلطنت کا کیا ہوگا، لہذا اس کو بلایا جائے اور بلانے کے بعد اس کو سمجھاؤ اور اس سے کہو کہ تم عیسائیت اختیار کر لو، میں اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کر دوں گا اور پھر اس کے بعد میری سلطنت کا تو وارث بنے۔ تو میں ان کو بلایا، بلانے کے بعد بادشاہ نے سبق دہرایا کہ یہ سب چیزیں تمہارے لیے کی جائیں گی، میں تیری ولی عہدی کا خود اعلان کروں گا اور میرے بعد تم بادشاہ رہو گے۔ میں نے دیکھا ہے تمہیں اپنے ساتھی کو دیکھ کر ایک طرف آیا ہے اور میں گھبرا مت، میں اتنا سخت دل بھی بادشاہ نہیں ہوں، تو عیسائیت اختیار کر لے، میں سب کچھ ختم کر دوں گا۔ عمیر نے کہا وہ پاگل، وہ دیوانے، کیا تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اس موت کے خوف سے رو رہا ہوں؟ میں تو اس بات کو سوچ کر کے رو رہا ہوں کہ تو ابھی مجھے ڈالے گا اس تیل کے اندر اور منٹوں سیکنڈوں کے اندر میری جان نکل جائے گی اور میں جل گھل کر خاک ہو جاؤں گا۔ میں تو یہ سوچ کر کے رو رہا ہوں کہ میری ایک جان ہے جو ابھی ختم ہو جائے گی۔ میں تو یہ سوچ رہا تھا کاش کہ میرے جسم میں جتنے روئے ہیں کاش اللہ مجھے اتنی جان دے دیتا اور ایک ایک کر کے ساری جان میں اللہ کے نام پر قربان کر دیتا، تو کل قیامت میں کر کے کھڑے ہو کر کے اللہ سے کہتا اے اللہ میں اتنی جانیں تیرے نام پر قربان کر کے آیا ہوں، لیکن تیرے ساتھ کھڑے ہو کر کے کفر کے سامنے میں نے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے میں نے سینکڑوں جانیں قربان کی، میں نے سینکڑوں جانیں تیل کے اندر اگلوا دی، لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ میں تو یہ سوچ کر کے روتا، دیوانہ ہے تو پاگل ہے، میں موت کے خوف سے روں گا۔ وزیر آیا کہ بادشاہ آپ اس کو موت کے خوف سے نہیں ڈرا سکتے، ان لوگوں کو موت کا خوف نہیں ہوتا ہے، تو پھر اس کو ایک کام کرو کہ اس کو قید خانے میں ڈالو اور اس کو تکلیف دینے والا عذاب دو۔ حکم دیا گیا عمیر کو قید خانے میں ڈلوایا جائے، ایک طرف سے شکاری کتا چھوڑا گیا، ایک طرف سے زہریلا سانپ چھوڑا گیا۔ جب دونوں اپنے سامنے پہنچے تو کتا زہریلے سانپ کو دیکھ کے رک گیا کہ کہیں یہ میرے اوپر حملہ نہ کر دے، اور زہریلا سانپ شکاری کتے کو دیکھ کر وہیں رک گیا کہیں یہ کتا میرے اوپر حملہ نہ کر دے۔ اب دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اور عمیر کو بھول گئے۔ دن گزرا، رات گزری، صبح ہوا، نہ سانپ کی آواز، نہ کتے کی آواز، نہ عمیر کی آواز، ایک عجیب سا سناٹا۔ بادشاہ نے کہا دیکھ کے آؤ کیا ہوا؟ وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، عمیر تو بڑا فلسفے والا ہے، اس نے تو کتے کو اور سانپ کو بھی اپنے بس میں کر لیا ہے، یہ تو بڑا عجیب فلسفے والا ہے۔ پھر پادری کو بلایا، پادری کو بلایا گیا، ساری نوعیت بتائی۔ پادری نے کہا کہ اس کے ایمان کا سودا تم تب تک نہیں کر سکتے جب تک اس کے پیٹ کے اندر حرام لقمہ نہیں چلا جائے۔ پھر کیا کیا جائے کہ اس کے لیے تمہارے عیسائیت میں، تمہاری بادشاہت میں، تمہاری سلطنت میں جو سب سے زیادہ حسین و جمیل لڑکی ہو اس کو بلایا جائے تاکہ وہ اپنے حسن کی نمائش کر کے اس کو اپنے طرف مائل کر سکے، متاثر کر سکے، اور اس کے لیے حرام کھانے کا انتظام، حرام پینے کا انتظام کرنا ہے۔ لہذا بادشاہ سلامت نے لڑکی کا انتظام کیا، سور کا گوشت بنوایا، شراب کا انتظام کیا اور لے جا کر کے عمیر کے کمرے میں رکھ دیا۔ 3 دن ہو گئے تھے، کچھ نہ کھایا تھا نہ پیا تھا، بھوک لگی کہ لوگ نہ کھائے۔ وہ لڑکی
रही है अपनी तरफ माइल करने के लिए। दिन गुजरा, रात गुजरी, फिर दूसरा दिन गुजरा, फिर दूसरी रात गुजरी। दूसरे दिन बादशाह सलामत ने लड़की को तलब किया। हाँ भाई क्या हुआ, बात बनी कि बादशाह सलामत या तो ये शख्स इंसान नहीं है या इसके सीने में दिल है। क्या फरमाया? या तो ये शख्स इंसान नहीं है या इसके सीने में दिल नहीं है। इसने तो मेरी तरफ निगाह उठा के भी नहीं देखा, मैंने तो हर मुमकिन कोशिश की। तो फिर क्या किया जाए कि बादशाह सलामत एक दिन और दे, शायद बात बन जाए। चलो ठीक है, जाओ एक दिन और दिया। फिर एक दिन पूरी कोशिश की, पूरी रात, पूरे दिन। जब पूरी रात गुजर गई, पूरा दिन गुजर गया, फिर आखिर उस लड़की ने कहा, उमैर मुझे एक सवाल का जवाब दे दो, उमैर मुझे एक सवाल का जवाब दे दो। वो कौन सी ताकत है तेरे पास जो तुझे मेरी तरफ देखने के लिए रोके हुए है? उमैर वो कौन सी ताकत है, जो कौन सी ताकत तेरे पास बनी हुई है जिसने तेरी निगाहों को मुझ जैसी लड़की की तरफ देखने से रोक रखा है? उमैर मुझे एक सवाल का जवाब दे। उमैर ने अपनी आंखों पे हाथ रखते हुए उठाए, सर उठाया, कहा, बहन अल हयात मिनल्लाह, मेरी बहन मुझे मेरे अल्लाह से शर्म आती है, मुझे मेरे अल्लाह ने मना कर रखा है, मुझे मेरे अल्लाह ने तुझे देखना हराम कर रखा है, मैं कैसे देख सकता हूँ तुझे, मेरे अल्लाह ने मना किया है। अरे उमैर का जवाब था, उस लड़की पर ऐसा असरअंदाज हुआ, उसने कहा, उमैर तुम यकीन मानना, मैं तुम्हारे यहाँ से जाने का बंदोबस्त करूंगी, आज मैं तुम्हें बचा करके दिखाऊंगी। बादशाह सलामत के पास गई, कहा, बादशाह सलामत बात बन गई। अच्छा कि उमैर ने मुझसे तो बात कर ली है, अब बात बनती नजर आ रही है। अच्छा खाना खाया? नहीं, मैंने तो उमैर को लालच दी है कि मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से घर से खाना बना के लाऊंगी, और वो खाने पर राजी हो गए हैं। बस आप इजाजत दे दो ताकि मैं घर से खाना बना करके ले आऊं और उसको खिला करके अपनी तरफ और माइल कर दूंगा। बादशाह ने इजाजत दे दी कि जल्दी जाओ। वो गई और वहाँ घर पे जाकर के पाकीज़ा खाना बनाया, पानी की बोतल ली और लेकर के आई, कहा, उमैर ये खाओ, ये हलाल खाना है, ये पाकीज़ा खाना है, ये पानी पियो, ये पाकीज़ा पानी है, तुम्हारे लिए लेकर के आई हो, और तुम यकीन मानो अब मैं तुम्हें यहाँ से जाने की तुम्हारी हिफाजत का इंतजाम करूँगी। उमैर ने खाना खाया, वो पानी पिया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। वो लड़की बाहर निकली, बादशाह के पास गई, बादशाह सलामत आधे से ज्यादा काम हो गया है क्या? तो खाना भी खा लिया है? अच्छा अब आगे मैंने उसको इस बात पर राजी किया है कि शाम को हम दोनों बाग की सैर को चलेंगे, और वो इस बात पर राजी हो गए। फिर क्या किया जाए कि आप 2 घोड़ों का इंतजाम कर दीजिए। बादशाह ने हुक्म दिया कि 2 घोड़ों का इंतजाम किया जाए, उस पर ज़ैन कसवाई, उस पर लगाम कसवाई, और उमैर के दरवाजे के बाहर ला करके बांध दिया। रात हुई, वो लड़की गई, उसने कहा, उमैर चलो मेरे साथ। घोड़े पे बैठे और बाग के अंदर टहलते गए 14वीं रात की चांद। उमैर से कहा, उमैर जब रात खत्म होने वाली हुई, उमैर से कहा, उमैर ये तारा जो देख रहे हो अपने दाहिने कंधे पर रखना, और 3 रात इस तारे को देख करके सफर करना। रात सफर करना, दिन को छुप जाना, रात सफर करना, दिन को छुप जाना, फिर 3 रात सफर करना, 4थी रात इस मुल्क से तुम बाहर, इस मुल्क की सरहद से बाहर चले जाओगे, फिर तुमको कोई हाथ नहीं लगा सकता। चलते टाइम उमैर ने कहा, बहन तुमने मेरे लिए तो ये कर दिया, ये बता कि मेरे जाने के बाद तेरा क्या बनेगा? उमैर ने कहा, उमैर तेरे जैसे जवान पर मेरे जैसी 1000 लड़कियां भी अगर कुर्बान हो जाएं तो सौदा सस्ता है, सौदा सस्ता है।
جوان کا اس دھرتی پر باقی رہنا اس دھرتی کے لیے ضروری ہے۔ عمیر تم جاؤ، اگر تیری میری ملاقات اگر اللہ نے حلال طریقے سے لکھی ہے عمیر پھر ملاقات ہوگی، حلال طریقے سے ملاقات ہوگی، اور اگر اس دنیا میں نہ ہو سکی تو کل قیامت کے دن آخرت میں تمہارے سامنے اللہ کے سامنے ملاقات ہوگی۔ یہ کہہ کر عمیر کو ودا کر دیا۔ صبح ہوتے ہی بادشاہ نے طلب کر لیا، کہاں ہے عمیر؟ بادشاہ سلامت باتیں بناتا رہا، ہم ساتھ چلتے رہے، باتیں بناتا رہا۔ اچانک اس نے گھوڑے میں ایڑ لگائی اور تیزی سے گھوڑا دوڑایا، میں اس کے پیچھے دوڑی، اس نے اور تیز گھوڑا دوڑایا۔ ہوا یہ کہ وہ میری حدود سے، میرے وجود سے، میری پکڑ سے باہر نکل گیا اور میں اس کو پکڑ نہ سکی۔ بادشاہ سلامت میں عاجز ہو گئی، میں کچھ نہ کر سکی۔ میں سمجھ رہی تھی کہ میں نے اس کو اپنی باتوں میں لے آیا، میں نے اس کو پہلا لیا ہے، پھسلا لیا ہے، وہ میری طرف مائل ہو گیا، لیکن اس نے تو مجھے دھوکہ دے کے وہ نکل گیا ہے۔ بادشاہ بڑا غصہ، ڈانٹا ڈپٹا بہت کچھ کیا، آخر لڑکی کو چھوڑ دیا۔ ہوا یہ کہ پھر ایک دن وہ ملک فتح کر، اور جب وہ ملک فتح ہوا عمیر پھر آئے اس ملک کے اندر، اور آج پھر اس لڑکی سے ملاقات ہوئی، اور آج جب ملاقات ہوتی ہے وہ لڑکی اسلام کی حالت میں ہے، اور اسلام کی حالت میں ہونے کے بعد اس نے کہا عمیر آج میں تم سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، آج حلال طریقے سے ہم تمہارے ساتھ نکاح میں آنا چاہتے ہیں۔ عمیر نے نکاح کیا، حلال طریقے سے اس کو زندگی کے اندر اختیار کیا، ایمان کی حفاظت کی ہوئی، حلال طریقے سے اپنی نگاہ کو بھی بچایا، اپنے پیٹ کو بھی بچایا۔ میرے عزیزوں بزرگوں بھائیوں، کربلا کا پیغام کو عمیر نے زندہ کر کے دکھایا کہ ایمان کی حفاظت کا جو طریقہ جو سکھلا کر کے گئے ہیں کہ حرام نگاہ سے بھی اپنی آنکھ کو روکنا ہے، حلال لقمے سے بھی اپنی آنکھ کو روکنا ہے۔ تو کربلا کا پیغام سمجھ میں آیا؟ وہی سمجھ میں آیا؟ شہادت حسین کا مقصد سمجھ میں آیا؟ حسین کی شہادت کا مذاق تو نہیں بناؤ گے؟ شہادت پر حسین افطار میں تھے، شہادت پر حسین کا روزہ تھا۔ ہم کو چاہیے کہ 10 تاریخ کا روزہ رکھیں، ہم کو چاہیے کہ ہم آگے بھی 11 کا بھی روزہ رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین سے جو محبت ہے اس محبت کی رسوائی نہ کریں، اس محبت کی وقعت، اس محبت کی عزت، اس محبت کی عظمت اپنے دلوں کے اندر سما کر کے رکھیں۔ اس طرح سر بازار کسی کی محبت کی رسوائی نہیں کرتے، ہاں اس طرح سر بازار کسی کی محبت کی رسوائی نہیں کرتے۔ یہ تو عام عاشقوں کی بات ہے، یہ تو عام عاشقوں کی بات ہے۔ میرے عزیزوں، حسین کی محبت کو کیسے سر عام بازار جو ہے رسوا کر سکتے ہیں؟ کیسی محبت ہے کہ دو میں سے ایک کو چننا ہے۔ ابراہیم بیٹے ہیں، خود کے لختے جگر ہیں، اولاد ہیں، حسین نواسے ہیں۔ کیا فرمایا؟ جبریل ابراہیم کو لے جاؤ، مجھے تکلیف ہوگی، حسین کو لے جاؤ گے میرے ساتھ ساتھ فاطمہ کو بھی تکلیف۔ ہاں اتنی محبت کرنے والے حسین سے ہم نے وہ رسول کی محبت کو سر عام بازار رسوائی کے ایسا مذاق بنایا ہے کہ سر عام رسوا ہو رہا ہے۔ اس رسوائی سے بچیں گے، اس محبت کو رسوا تو نہیں کریں گے۔ ہم سب حسینی ہیں حسینی؟ کون کون حسینی؟ ہاتھ اٹھاؤ، بس اتنے سے، آگے والے نہیں، پیچھے والے سب حسینی ہیں؟ الحمدللہ سب حسینی ہیں۔ حسین کی محبت کو رسوا نہیں کرتے، حسینی سجدے کی حفاظت کرتے ہیں، حسینی پردے کی حفاظت کرتے ہیں، حسینی ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، حسینی وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ المؤمن اذا وعد وفا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جب کوئی وعدہ کرتا ہے تو اس کو پورا کرتا ہے، حسینی جب کوئی وعدہ کرتا ہے تو اس کو پورا کرتا ہے۔ حسینی کسی کو تکلیف نہیں دیتا، حسینی اپنی پڑوسیوں کو نہیں ستاتے، حسینی ماں باپ کو نہیں ستاتے، حسینی بیویوں کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتے، حسینی اولادوں کے ساتھ ظالمانہ رویہ نہیں اختیار کرتے، حسینی پڑوسیوں کا حق نہیں مارتے، حسینی بہنوں کا حق نہیں مارتے، حسینی ماں باپ کو نہیں ستاتے، حسینی چھوٹے بھائیوں کا حق نہیں مارتے، حسینی ہر وہ کام کرتے ہیں جو حسین کر کے
چاند کی پہلی تاریخ سے قرآن پاک کی تلاوت کو شروع کرنا اور چاند کی 30 تاریخ کو قرآن پاک کو مکمل کرنا. کریں گے انشاءاللہ؟ کریں گے بھائی؟ پیچھے والے محلے سے آواز نہیں آتی. کریں گے بھائی؟ آواز ہی نہیں آتی. تلاوت شروع کریں گے انشاءاللہ. دوسری بات، اپنے اخراجات کا حساب و کتاب چاند کی تاریخ، اپنی بیوی کو خرچ دینا، اپنے گھر کا راشن لانا، اپنے بچوں کو جیب خرچ دینا، بچوں کی فیس بھرنا، ملازم لوگوں کا حساب و کتاب کرنا، فیکٹری والوں کا حساب کرنا، کھیت والوں کا حساب کرنا چاند کی تاریخ سے کریں گے تاکہ اسلامی سن کی حفاظت ہو سکے، اسلامی تاریخ کی ہم کو معلومات ہو. کریں گے. دوسری اور تیسری چیز کیا؟ نوجوان سجدے کی حفاظت کریں گے، مسجدوں کو آباد کریں گے جو حسین نے کربلا کے میدان میں کر کے دکھلایا. سجدے کی حفاظت کے لیے اپنے گردن کو تو کٹوا دیا لیکن سجدے سے اپنے آپ کو اس سجدے کی حفاظت کرو گے. جس سجدے کی حفاظت کے لیے حسین نے سر کو کٹایا ہے، حسینیوں نے سر کو کٹایا، اہل بیت نے اپنے آپ کو ذبح کروایا ہے، علی اصغر نے اپنے خون کے فوارے چلوائے، علی اکبر نے اپنی جوانی کی قربانی دی. کیا اس سجدے کی حفاظت کرو گے؟ کرو گے؟ ہاں. میری بہنوں، آپ تک آواز پہنچ رہی ہے اور آپ سب جا کے اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں، اپنی بیویوں، اپنی ماؤں کو بتانا کہ اپنے پردے کی حفاظت کرنا. یہ 4 باتیں میں بتلا کر کے جاؤں گا. چاند کی تاریخ کی حفاظت قرآن کی تلاوت سے، اور دوسرا اپنے حساب کتاب سے، تیسری سجدے کی حفاظت، چوتھے پردے کی حفاظت. یہ 4 باتیں ہم کو ہمیشہ قائم و دائم رکھنا ہے. اور انشاءاللہ سب سے بڑا فائدہ میں آپ کو بتاؤں قرآن کی تلاوت کا. اگر آپ نے چاند کی تاریخ سے 1 پارہ روزانہ تلاوت کرنا شروع کر دیا تو رمضان کے مہینے کو ہٹا کر کے سال میں 11 قرآن مکمل ہوگا. سب سے بڑا فائدہ ہے رمضان میں اللہ جتنی توفیق دے اتنے پڑھ لو، 10 پڑھ لو، 20 پڑھ لو، لیکن رمضان کے مہینے کے علاوہ سال کے 11 مہینوں میں 11 قرآن مکمل. سب سے بڑا اور اس تاریخ کو جاننے کے بعد جب ہماری تہذیب جو زندہ ہوگی اس کے بعد ان تاریخ کے ان مہینوں سے جو تمام تر ارکان وابستہ ہیں، جو تمام تر واقعات، جو تمام تر تاریخیں ان سے وابستہ ہیں، ان تاریخوں کو پھر جاننے کے لیے خواہشات کریں گے بھائی انشاءاللہ. ہاں ایک چیز اور آخر میں بتاؤں، ہر اس چیز کو کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے ہمت اور حوصلہ جو کربلا کے میدان میں حسین نے دکھایا. سب سے آخری بات بتا کر کے جاؤں، کربلا کے میدان میں سب سے بڑی جو چیز تھی حسین کے پاس وہ تھا ہمت اور حوصلہ. بھلے ان کا لشکر چھوٹا تھا، قافلہ چھوٹا تھا، لیکن ہمت اور حوصلہ بلند تھا. آج وہ دور چل رہا ہے جس دور سے نمٹنے کے لیے میں اشارہ کر رہا ہوں، آپ سمجھ سکتے ہیں. آج ٹرینوں میں، آج بسوں میں، آج الگ الگ فیکٹریوں میں آپ کو نمازیں پڑھنے سے روکا جا رہا ہے. کوئی بات نہیں، آج مکی دور تو ہے، ابھی کربلا والا دور نہیں آیا ہے، ابھی کربلا والا دور نہیں آیا، مکی دور آیا ہے. مکی دور آنے کے بعد یاد رکھنا مدنی دور بھی آتا ہے. مکی دور کے بعد مدنی دور بھی آتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر 63 سالہ زندگی میں جو 40 سالہ نبوت کی زندگی ہے اس میں 10 سال مدینہ منورہ کے اندر رہے ہیں. کتنے سال؟ 10 سال مدینہ منورہ کے اندر رہے ہیں. اور باقی زندگی مکی زندگی، تمام مشکلات والی زندگی، تمام مصیبتوں والی زندگی، تمام آزمائشوں والی زندگی، لیکن ان تمام زندگی کے بعد اللہ نے مدنی زندگی عطا فرمائی ہے. تو آج میرے عزیزوں یہ یاد رکھنا، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا انا فتحنا لک فتحا مبینا. صحابہ کرام کہہ رہے یہ کیا ہے؟ مجھے عمرہ نہیں کرنے دیا جا رہا،
بنا طواف کیے میرا احرام اتروا دیا گیا. آپ کہہ رہے ہیں اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا, تمہاری فتح قریب ہے, تمہاری فتح ہونے والی ہے, یہ کیسی فتح ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں تو وہی میں آپ سے آج بتا کر کے جانا ہوں. آج بے شک ہم پر خیالات ہیں, ہماری نمازوں کو روکا جا رہا, ہماری اذانوں پر پابندی لگائی جا رہی ہے. میں اشارہ کر رہا ہوں, آپ سمجھ رہے ہوں گے. کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے حوصلوں کو, اپنے عزائم کو, اپنی بلند ہمتی کو قائم رکھیے. انشاءاللہ یہ جو مکی دور ہم سب کے سامنے چل رہا ہے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ مدنی دور عطا فرمائے گا. اللہ پاک ہم سب کو پیارے حسین کی زندگی سے جو آپ پیغام دے کر کے گئے ہیں, اس پیغام کو اپنے لیے راہ ہدایت کا ذریعہ بنانے کی توفیق نصیب فرمائے. اور اب تک پہلی تاریخ سے اب تک جو بیانات جو علماء کرام کے نصائح کیے گئے ہیں, اللہ پاک ہم سب کو ان تمام نصیحتوں پر اپنی ہمت کے مطابق, اپنی وسعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.